آپ کے پاس بھی کوئی اندر کی خبریں ہوں گی کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ نہ کرائیں. 25 سے 30 ہزار سے زیادہ دھاندلی نہیں کی جا سکتی. اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیسے جتائیں نواز شریف کا. جو مرضی کر لیں, ووٹ تو نہیں ڈلواتے, زبردستی ووٹ تو نہیں ڈلتے. اب ان کے بس میں نہیں ہے. نواز شریف صاحب سرخرو ہو گئے ہیں. آپ کے بڑے وہ الزامات تھے چور ڈاکو, وہ سارے وہ ثابت ہی نہیں ہو سکے. پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے یہ مکمل طور پہ تباہ برباد ہو چکا ہے. بدترین قسم کی صورتحال بھی ہو تو یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا, لیکن ہائی کورٹ کا جج کر رہے ہیں فیصلہ. ایسے میں ہوتا ہے پھر لوگ اپنا خود انصاف کرتے ہیں. اگر میاں صاحب کے اگینسٹ آپ لائر ہوتے ہیں, وکیل ہوتے ہیں, تو آپ کیا آگے لاہے عمل کرتے؟ وکیل کی کیا حیثیت ہے؟ جب جج نے کہا میں نے فیصلہ یہی کرنا ہے. اگر الیکشن ہوتے ہیں وزیر اعظم کون بن سکتا ہے؟ دیکھیں الیکشن ہوں گے تو عمران خان کے علاوہ کوئی بنے نہیں سکتا. آپ کو لگتا ہے پھر الیکشن ہوں گے یا کبھی ہوئے ہیں پاکستان میں؟ ایک پولنگ اسٹیشن پہ شور مچا تو پورے ملک پہ شور مچ جائے. پاکستان تحریک انصاف میں کہا جا رہا ہے اختلافات ہو گئے ہیں. 10,000 اختلاف ہو جائیں, عمران خان کی شخصیت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا. یہی ان کا مسئلہ ہے. خان صاحب کے رہائی کے چانسز کوئی پتہ نہیں. آپ کی خان صاحب کے ساتھ بڑی گفتگو ہے, ملاقاتیں ہیں, کیسی ہیں؟ کوئی ڈی موٹیویٹ ہونے والے تو نہیں ہیں؟ عمران خان جو ہے وہ, اور یہی اس کی پلس پوائنٹ ہے جس نے قوم کو اس کا دیوانہ بنایا. آپ کو بھی؟ میں تو ہوں. ایک وقت تھا کہ خان صاحب کو آپ فرعون کے ساتھ مشابہت دیتے تھے کہ اس میں فرعونیت نظر آتی ہے اکثر. خاور مانی کا جھوٹے, وہ جو آرٹیکلز تھے وہ جھوٹے, اور اس کے بعد اب جو اب حاجرہ خان آئی یہ بھی جھوٹی. تو آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں خان صاحب بھی ایسے تھے؟ جتنے بھی وزیر اعظم رہے ہیں عمران خان پر سے عورتیں نچھاور ہوتی ہیں نا, ان کی میں سپلائی چین بتا سکتا ہوں. جی السلام علیکم خواتین و حضرات, میں ہوں آپ کا ہوسٹ احتشام اللہ بہلیم, اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک نیوز ڈیجیٹل. پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات آ رہے ہیں, یہ کہا جا رہا ہے. اس کے علاوہ بھی اور سیاست میں بڑے ٹوسٹ ہیں. یہ ساری باتیں, اس کی حقیقت کیا ہیں, سینئر صحافی اوریہ مقبول جان صاحب سے ہی جانیں گے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک. سر سب سے پہلے آپ کے پسندیدہ لیڈر نواز شریف صاحب کل سرخرو ہو گئے ہیں. آپ کے بڑے وہ الزامات تھے چور ڈاکو, وہ سارے وہ ثابت ہی نہیں ہو سکے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ کم از کم اس 1-1.5 سال کے اندر جس طرح دست بستہ نواز شریف کے سامنے کھڑی ہوئی ہے, اس کی مثال 75 سالہ تاریخ میں نہیں ملتی. آپ سوچیں کہ آپ ایک عدالت سے مفرور ہو کے نکل جائیں اور پھر 4 سال کے بعد واپس آئیں, تو سب سے پہلے عدالت کہے گی کہ اس بندے کو گرفتار کر کے اندر کرو اور پھر ہمارے سامنے پیش کرنا. لیکن نواز شریف نے سوچا کہ میں جب تک اس عدالتی نظام کو اپنے سامنے ذلیل نہیں کروں گا میرا کچھ بنتا نہیں ہے. تو نواز شریف صاحب نے باقاعدہ ان سے اپروول لی کہ میں آؤں گا پروٹیکٹیو کسٹڈی. پروٹیکٹیو کسٹڈی بیسیکلی دی جاتی ہے پاگلوں کو, کہ پاگل کو بند کر دو کیونکہ یہ پتھر وتھر مارتا ہے لوگوں کو. پروٹیکٹیو کسٹڈی کا قانون یہی ہے. لونیٹکس کے لیے بنایا تھا گورے نے, یا کوئی ایسے آدمی کہ جس کو جان کا خطرہ ہو کسی کا, فار ایگزامپل کسی ایسے جرم کے اندر ہو, ختم ہو یا کوئی ہو, تو اس کو پروٹیکٹیو کسٹڈی. پیچھے لوگ اس کو کاروکاری بھی مارنا چاہتے ہیں. تو مجرم کو جو کہ رہ رہا ہو اس کو تو نہیں دی جا سکتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو یہاں سے جانا ہی بڑی کمال کی صورتحال تھی کہ کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ایک آدمی ہسپتال میں جو کو بہانہ کر کے جائے. قانون انٹرنیشنل لاء یہ کہتا ہے کہ آپ کرامویل ہسپتال اٹھا کے جیل لے جا سکتے ہیں قیدی کو لیے, لیکن قیدی کو کرامویل نہیں لے جا سکتا. صحیح ہے. اب جہاں نواز شریف کا آپ کو بھیجا گیا, وہاں سپریم کورٹ کا نہ سمن چلتا تھا, نہ وارنٹ گرفتاری چلتا تھا, نہ کچھ اور چلتا تھا. ضمانت جو تھی وہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی تھی. اب اگر وہ جا کے اس کو کہتا کہ تم میرے ساتھ چلو, تو وہ آ کے درخواست دیتا کہ میرا بھائی مجھے اغوا کرنا چاہتا ہے, تو بھائی صاحب واپس آ جاتے. تو ایک تو پورے منصوبے کے ساتھ واپس بھیجا گیا, منصوبے کے بعد لایا گیا. اس کے بعد کل انہوں نے جو ریفرنس ایون فیلڈ کا جو ریفرنس ہے جس سے نواز شریف صاحب کو بری کیا گیا ہے, یہ ریفرنس بنائی طور پر ان 4 فلیٹوں کا ہے. ان 4 فلیٹوں میں اس فقیر نے بھی 2007 میں کھانا کھایا ہوا ہے. اچھا جی شہباز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب کے ساتھ. شہباز شریف صاحب انہوں نے مجھے کھانا کھلایا تھا, میں اس کو فلیٹ میں گیا ہوں, رہا نہیں, اللہ نہ کرے. تو اس فلیٹ کو ساری دنیا جانتی ہے.
ساری میٹنگیں وہاں ہوتی ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. یہ کہ اس فلیٹ کے بارے میں خود نواز شریف صاحب نے عدالت اسمبلی میں کھڑے ہو کہا کہ یہ ہیں وہ ذرائع جن سے یہ فلیٹس بنے تھے. اس کے بارے میں حسین نواز نے کہا کہ یہ جو ہماری ٹرسٹ کی وجہ سے ملکیت ہے. لیکن عدالت کو کچھ یاد نہیں آیا اس وقت. انہوں نے پوچھا نیب سے کہ بتائیے کہ ان فلیٹس کی قیمت کتنی ہے. تو نیب نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتہ قیمت. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں نے اس کی قیمت ہی نہیں پتہ کی. حالانکہ وہ سمپل ایک جا کے اشتہار دیں وہاں پر کہ جی اس کی قیمت کتنے لوگوں کو پتہ چل جائے گا, جب ایسے ہی اسیسمنٹ کروا لے بنگلہ. دوسرا نے کہا اگر قیمت تعین نہیں ہوا تو پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ آمدنی سے بنا ہے کہ نہیں. ہو سکتا ہے وہ پاکستانی 5 لاکھ روپے کا لیا ہو تو اتنی تو آمدن ہر بندے کی ہو جاتی. تو ان دو کی بنیاد پہ انہوں نے نواز شریف صاحب کی فرد جرم ہی ختم کر دیے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو سرخرو ہیں یہ 21 اکتوبر کے جلسے جب وہ باتیں ہو رہی تھی کہ میاں صاحب 21 اکتوبر کو آئیں گے, یا اس سے پہلے ہی یہ سرخرو ہو گئے تھے؟ یا بہت پہلے یہ سب کچھ ہو گیا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے یہ مکمل طور پہ تباہ و برباد ہو چکا ہے. دیکھیں ہم کتنی بھی برا کہیں میڈیا کو کہ یہ ہے وہ ہے, اس کے باوجود کہ 50 ایک لوگ ضرور ایسے ہیں کہ جن کی نوکریاں گئیں. میری اپنی گئی, ٹھیک, ایسے بھی لوگ ہیں. میں تو پینشن لیتا ہوں گورنمنٹ کی, جو کہ جن کا رزق وہاں سے چلتا ہے. اسد اللہ کی نوکری, صدیق جان کی نوکری, اس طرح چھوٹے چھوٹے لوگ جن کے بیچارے. تو انہوں نے قربانی. ایک کسی جج نے کہا کہ ہم نہیں کرتے نوکری. مطلب میں یا تو آپ میں ایک ہائی کورٹ کا لائر ہوں, میرے پاس ہائی کورٹ کا پریکٹسنگ لائر ہوں. میں نے کوئی 9 سال فرسٹ کلاس میجسٹریٹ کی حیثیت سے میں نے عدالت چلائی ہوئی ہے. ایک بدترین قسم کی صورتحال بھی ہو تو یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا, لیکن ہائی کورٹ کا جج کر رہے ہیں یہ فیصلہ. یہ نظام کی نااہلی نہیں ہے کہیں نہ کہیں؟ دیکھا تباہ و برباد ہو گیا نا نظام, تباہ و برباد ہو گیا. اور اس کے ہوگا یہ کہ کل کو لوگ جو ہے نا ان عدالتوں سے انصاف کے لیے جائیں گے نہیں. ایسے میں ہوتا ہے پھر لوگ اپنا خود انصاف کرتے ہیں. میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر, میں چمن میں تھا تو اس سے پہلے ایک واقعہ مشہور تھا کہ ایک آدمی آیا, اس نے کہا جو فلاں آدمی نے میرا مکان جو ہے وہ قبضہ کر لیا ہے تو مجھے چھڑوا دیں. اس نے کہا یہ سول کیس ہے, دیوانی ہوگا تو میں کروں گا, فوجداری ہوگا تو میں کروں گا. وہ بیچارہ روتا رہا, قبضہ خالی کرا دیں, بھیج دیں, میرا مکان ہے تھا. اس نے جا کے بندے کو قتل کر دیا. اس نے کہا سر فوجداری ہو گیا نا, آپ چلائیں مقدمہ میرا. سر ایک بات ہے, آپ لائر بھی ہیں, اگر میاں صاحب کے اگینسٹ آپ لائر ہوتے ہیں, وکیل ہوتے ہیں, تو آپ کیا آگے لاہے عمل کرتے ہیں؟ دیکھیے لاہے عمل, وکیل تو بے بس ہو گیا نا, وکیل کو تو سنا ہی نہیں گیا. وکیل دیکھیں عمران خان کا کیس آتا ہے توشہ خانے کا, وہ کہتا ہے مجھے اپنی جواب دینے دیں, اس کا نہیں سننا. وکیل کی کیا حیثیت ہے جب جج نے کہا میں نے فیصلہ یہی کرنا ہے. دیکھیں پاکستان کے اندر یہ اب تصور بن گیا ہوا ہے کہ وکیل کی عرضی کی درخواست کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی, جج کے دماغ میں جو آئے گا وہ ہونا ہے. سر پاکستان تحریک انصاف میں کہا جا رہا ہے اختلافات ہو گئے ہیں, وہ بیرسٹر گوہر صاحب کی بات جو بھی ان کو چیئرمین بنایا گیا. آپ صحافت سے تعلق ہے, پاکستان تحریک انصاف پہ بھی گہری آپ کی نظر ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اختلاف پیدا ہو رہے ہیں؟ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کو تباہ کرنے کی گزشتہ تقریباً 1 سال سے 1.5 سال سے کوششیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. ہر وہ بندہ جو کہ ذرا سا نرم مزاج تھا وہ چھڑ کے چلا گیا. تشدد ہی اتنا ہوا کہ لوگ نہیں رہ سکتے. کون تشدد برداشت کرتا ہے, کون تکلیف برداشت کرتا ہے, کون ایسا چاہتا ہے کہ اس کے پیاروں کو اٹھا کے لے کے جایا جائے اور اس کو سامنے پیش نہ. اس کے بعد کام نہیں چلا تو وہ حربے استعمال کیے گئے جس کا مثلا خاور مانیکا کا انٹرویو جو ہے یہ اسلامی اور اخلاقی دونوں اصولوں کے خلاف ہے. اسلام کہتا ہے بیوی کے بارے میں کہ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن, یہ ایک دوسرے کا لباس ہے, پردہ پوشی. آپ نے اس کو انٹرویو لیا, پھر آپ اتنے گر گئے کہ آپ نے ایک خاتون کا جس کی کتاب ابھی چھپی نہیں اس کا جاوید چوہی صاحب نے انٹرویو لے لیا. اس کے باوجود بھی عمران خان کی پاپولیرٹی پہ 0 اثر ڈالا. اختلافات کیا 10,000 اختلاف ہو جائیں, عمران خان کی شخصیت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا. یہی ان کا مسئلہ ہے. اس لیے وہ حربہ استعمال کر رہے ہیں جس کے لیے وہ اخلاقیات بھی کوئی حیثیت نہ ہو, سب کچھ ختم کر رہے ہیں.
وہ سر کل والی جو آڈیو لیک ہے خوسا صاحب والی، دیکھیں وہ دو لوگ عورتوں، پہلی بات ہے کہ کوئی آپس میں اختلافات ہر جگہ ہو جاتے ہیں. آپ نے فاطمہ جناح کی اور اس کی لڑائی جو تھی رانا لیاقت علی خان کی لڑائی، اس پہ ذرا قائد اعظم کے خط پڑھیں لیاقت علی خان کو کہ جی ہم اپنی تو نہ خراب کریں، یہ عورتوں کی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے. اب اس سے مسلم لیگ تو ختم نہیں ہوگی، نہ قائد اعظم ختم ہو گیا. تو یہ تو چھوٹی موٹی لڑائیاں ہو رہی تھیں، باقی پارٹی تو منظم. سر الیکشن کے حوالے سے نئی باتیں آ گئی ہیں. کچھ صحافیوں نے کہا ہے کہ الیکشن فروری میں نہیں اگست میں ہوں گے جا کے. آپ کے پاس بھی کوئی اندر کی خبریں ہوں گی کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں؟ دیکھیے الیکشن مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ نہ کرائیں. اس کی وجہ یہ اندر کی خبر کیا، میں تو تمام جتنے بھی پروونسز میں میرے جو سبارڈینیٹ لوگ ڈی سی لگے ہوئے ہیں، میں سبارڈینیٹ تو میرے سے جونیئر لگے ہوئے ہیں، ایون چیف سیکرٹری مجھ سے جونیئر لگے ہوئے ہیں، ان سب کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ الیکشن والے دن ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، جو پہلے کرنا ہے کر لو. الیکشن والے دن ہم نہیں جتا سکتے، مارجن بہت زیادہ ہے. اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیسے جتائیں نواز شریف کو، جو مرضی کر لیں، ووٹ تو نہیں ڈلواتے، زبردستی ووٹ تو نہیں ڈلتے. میں نے 5 دفعہ خود ریٹرننگ افسر الیکشن کروائے ہوئے ہیں. آپ سوچیں کہ 25 سے 30 ہزار سے زیادہ دھاندلی نہیں کی جا سکتی، مارجن زیادہ ہے. پچھلے 3 الیکشنز ایسے کروائے ہیں جس میں بری طرح شکست ہوئی. 20 سیٹوں کے الیکشن تھے، اس سے زیادہ مخالفت نہیں ہو سکتی کہ حمزہ شہباز چیف منسٹر تھا، قمر جاوید باجوہ آرمی چیف تھا، اسکندر سلطان راجہ جو ہے چیف الیکشن کمشنر تھا، عمران خان 17 سیٹوں پہ جیت گیا. پھر 7 سیٹیں وہ سلیکٹ کی جس میں سب سے کم مارجن تھا، عمران خان اس پہ بھی جیت گیا. پھر وہ گلگت بلتستان کسی اس پہ جیت. تو اب ان کے بس میں نہیں ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ نواز شریف کے سارے کیس بھی بحال کر دیں تو سپریم کورٹ کے اندر شکست ہو چکی ہوئی ہے. سپریم کورٹ میں انہوں نے قانون بنا کے پیش کیا تھا کہ جو پرانے جتنے بھی کیس ہیں ان کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے. اس کے اوپر جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، وہ اس معاملے کے اندر پرانے کیسوں کے بارے میں 1 ووٹ سے گورنمنٹ کو شکست ہو گئی. اب سپریم کورٹ نے لاحل کیا ہوا ہے اس کو نواز شریف کو، وہاں تو دروازہ ہو گیا بند، ریویو بھی ہو گیا ہوا. اب دروازہ ہے اسمبلی کا، 2/3 میجارٹی چاہیے. وہ الٹے بھی لٹک جائیں تو نہیں ملتی. تو نواز شریف صاحب کو انہوں نے آخر میں کہنا ہے کہ بھائی جان، بھائی کو دو اور خود جا کے عیاشی کرو. سر اب آپ کے حوالے سے کچھ سوالات کہ آپ کا نا اچانک سے نظریہ بدل گیا تھا 2-3 سالوں میں. ایک وقت تھا کہ خان صاحب کو آپ فرعون کے ساتھ مشابہت دیتے تھے کہ اس میں فرعونیت نظر آتی ہے اکثر، تو اچانک سے آپ نے ساری محبتیں مطلب خان صاحب کے لیے نشاور کر دی. تو یہ ٹرننگ پوائنٹ کہاں پہ آیا جا کے؟ جس دن امریکہ عمران خان کا مخالف ہوا ہے، میں اس دن عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو گیا. امریکہ تو اس سے قبل بہت لوگوں کا مخالف ہوا تھا. میں ہمیشہ ان کا ہمیشہ مشرف کے میں خلاف تھا. سرکاری نوکری میں 16 سال مشرف کے خلاف لکھتا رہا ہوں. نہیں لکھا. اس کے بعد تمام جتنے لوگ امریکن پلیٹ پہ آئے ہیں، میں نے ان کے خلاف، بے نظیر آئی کے خلاف لکھا. بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نہیں، عالم اسلام میں طاغوت کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے، دیکھیں اسلام میں 3 درجے ہیں کفر کے. پہلا درجہ ہے کہ آپ کفر کریں، انکار کر دیں، اللہ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں، آپ جو مرضی کرتے پھرو. دوسرا ہے فسق، آپ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی باتیں نہیں مانتے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں. تیسرا ہے طاغوت. طاغوت وہ ہے کہ آپ اللہ کو بھی نہیں مانتے اور دوسروں کو بھی اللہ کو ماننے نہیں دیتے. طغا، فرعون کو طغا کہا گیا. طاغوت کے خلاف اللہ نے کہا ہے فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک آپ طاغوت کا انکار نہ کریں. تو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا بیسیکلی امریکہ کی دشمنی میں کھڑا ہونا ہے، کیونکہ اس وقت یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے صرف اور صرف امریکہ کے کہنے پہ ہو رہا ہے. سر ساری خاور مانی کا جھوٹے، وہ جو آرٹیکل سے وہ جھوٹے، اور اس کے بعد اب جو اب حاجرہ خان آئی یہ بھی جھوٹی. تو آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں خان صاحب بھی ایسے تھے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ذاتی زندگی پہ کمنٹ کرنا جو ہے اپنی اخلاقیات، اپنی تربیت اور اللہ کے بنیادی اصولوں کے خلاف سمجھتا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ ولا تحسوا ولا تجسسوا، کوئی ٹو میں مت لگا رکھو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ، صرف ایک دفعہ
چاقو نکال کے ایک آدمی کی آنکھیں نکالنے کے لیے آپ دوڑے تھے، کیونکہ وہ آپ کے دروازے کے اندر سے جھانک رہا تھا. صلی اللہ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ آنکھ نکال دیں. تمام من ستر المسلم ستر اللہ یوم القیامہ. جو آج ایک مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کی پردہ پوشی کروں گا، بلکہ دنیا میں بھی اس کے اللہ کہتا ہے پھر دنیا والآخرہ. میں نے کبھی زندگی میں آج تک کسی شخص کی ذاتی زندگی پہ نہ کالم لکھا ہے، نہ ان کے خلاف گفتگو کی ہے، ورنہ میں جتنے بھی وزیر اعظم رہے ہیں، جتنے بھی صدر رہے ہیں، جتنے بھی اداروں کے سربراہ رہے ہیں، میں ان کو اس طرح کی عمران خان پر تو عورتیں نچھاور ہوتی ہیں نا، ان کی میں سپلائی چین بتا سکتا ہوں. آپ نے کبھی کسی کے خلاف کوئی تجزیہ آپ اس سوال ذاتی زندگی پہ نہیں، آپ نے ٹویٹر پہ وہ لوٹوں کی تصاویر لگاتے ہیں، ذاتی زندگی میں نہیں. ذاتی زندگی لوٹا اور چیز ہوتا ہے، لوٹا اس کا اجتماعی صورت. ذاتی زندگی لوٹے کی کون سی تصویر لگائی؟ آپ نے ٹویٹر پہ ابھی بھی موجود ہے کون سی؟ لوٹا آپ نے تصویر لگائی اور پھر آپ نے وہ جو بلوچستان کے والے سے میں نے لگائے تھے. ہاں تو لوٹا تو ایک بیسیکلی پھر جانے والے کو کہتے ہیں نا. تو ذاتی زندگی نہیں ہے. ذاتی زندگی پہ میں نے کبھی کسی کی تنقید نہیں کی، کبھی زندگی. اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، نہ میں نے کسی کے افیئر کے بارے میں بات کی ہے، نہ میں نے کسی کے گھریلو زندگی کے بارے میں بات کی ہے، نہ میں نے یہ مجھے زندگی نہ میں نے کسی ایون ہاں اس کی وہ ایشو جو کہ پبلک کے ساتھ ڈیل، مطلب وہ اگر وہ رشوت لیتا ہے، اگر وہ چور ہے، اگر وہ قاتل ہے، یہ پبلک ڈومین آ جاتا، پھر وہاں میں گفتگو. سر جس طرح کے حالات بنے ہیں، صحافت بھی ایک نیا رخ اختیار کر چکی ہے اور سیاست بھی عجیب طرح کا. آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلٹی ہو سکتی ہے صحافت اور سیاست کی اس طرح کے حالات میں؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا عوامی طوفان جو ہے نا 1-2 مہینے کے اندر آ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے عوام کو مایوس کر دیا، عوام کے لیے راستہ کو نہیں رہ گیا. اور اس طرح کی پابندی میں نے پورے میری 68 سال زندگی ہے، 50 سال اس میں ایکٹیو زندگی کے. 3 دفعہ میں جیل گیا ہوں. ایک دفعہ میں ختم البت موومنٹ میں گیا ہوں، دوسری دفعہ میں 77 میں گیا ہوں، تیسری دفعہ تو ابھی تازہ گیا ہوں. لیکن میں نے کبھی ایسا برا دور نہیں دیکھا. یعنی آپ سوچ نہیں سکتے کہ 2018 کہتے ہیں نا سا 2018 میں یہی نون لیگ جو تھی جلسے کرتی تھی، جلوس نکالتی تھی، بینر کرتی تھی، سب کچھ کرتی تھی. آپ نے بھی دیکھا. آپ تو میں پرانا چکا بھی ینگ میں نہیں بتانا چاہتا کہ یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ ایک پوری پارٹی جو ہے اس کو انتہائی تشدد اور بربریت سے توڑا جائے. تو اس کا نتیجہ بڑا خوفناک نکلتا ہوتا ہے. اس کا نتیجہ اتنا خوفناک نکلتا ہے. بھٹو نے 5 سال شدید آمریت چلائی تھی اور حالت یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کے لوگ خود اعتزاز احسن جیسے بندے جو تھے 77 میں پارٹی چھوڑ کے چلے گئے تھے اور ہمارے ساتھ جلوسوں میں شامل ہوتے تھے. سر آخر میں بہت سارے لوگ اہم پریڈکشن دے دیتے ہیں. اگر آپ سے پریڈکشن لی جائے کہ آپ کسے دیکھتے ہیں کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں وزیر اعظم کون بن سکتا ہے؟ دیکھیں الیکشن ہوں گے تو عمران خان کے علاوہ کوئی بنے نہیں سکتا. یہ تو ہر بندہ فیئر الیکشن اگر ہوتا. اگر آپ کو لگتا ہے فیئر الیکشن ہوں گے یا کبھی ہوئے ہیں پاکستان میں؟ پاکستان میں فیئر الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. دھاندلی کرنے کا آپریٹس ہی نہیں ہے ان کے پاس. 70,000 پولنگ اسٹیشن کے اوپر 1,20,000 پولیس ہے، 10,000 12,000 پولیس ہے، وہ ڈپلائے کرنی پڑتی ہے. 2 سپاہیوں سے زیادہ ایک پولنگ اسٹیشن میں نہیں آتے. لیکن کم از کم پولنگ اسٹیشن کے اندر 12 پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں اور باہر 100-150 بندہ ہوتا ہے. ایک پولنگ اسٹیشن پہ شور مچا تو پورے ملک میں شور مچ جائے. آپ پی ٹی آئی کو باہر رکھیں گے تب بھی شور مچے گا، کیونکہ الیکشن کے دن آپ کسی کو روک نہیں سکتے پولنگ اسٹیشن پہ آنے سے. آپ الیکشن کے دن کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے. اور پوری پولیس آپ کی پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہوگی. آپ کی رینجرز 25,000 سے زیادہ نہیں ہیں ڈپلائیبل. خان صاحب کے رہائی کے چانسز؟ کوئی پتہ نہیں خان صاحب کی رہائی ہو یا نہ ہو. خان صاحب مجھ سے رہا ہو نہ ہو، خان صاحب نائل ہو نہ ہو، خان صاحب زندہ رہے نہ زندہ رہے، خان صاحب ان کے لیے مسئلہ ہے اور رہے گا. سر آپ کی خان صاحب کے ساتھ بڑی گفتگو ہے، ملاقاتیں ہیں، کیسی ہیں؟ کوئی ڈی موٹیویٹ ہونے والے تو نہیں ہیں؟ میں دیکھیں پہلی بات دیکھیں پاکستان کے جتنے سیاستدان ہیں نا ان کے سی وی سے سیاست نکال دو پیچھے کچھ نہیں بچتا. عمران خان واحد سیاستدان ہے، اس کی سیاست نکال دو پیچھے شوکت خانم بچتا ہے، پیچھے کرکٹ بچتا ہے، پیچھے نمل یونیورسٹی بچتی ہے. عمران خان تو
ڈفرینٹ ہے، ان ساری کریڈ یہ پارٹ ہے. کوئی ایسا بندہ جس کی اپنی ذاتی کوئی کریڈیبلٹی ہو سیاست کے علاوہ نہیں. دوسری بات یہ ہے عمران خان نے میکسیمم اچیو کر لیا ہے، ورلڈ بک جیت لیا، شوکت خانہ بنا لیا، نمل یونیورسٹی بنا دی، وزیر اعظم بن رہا 3.5 سال. وہ چلا جائے. پھر پیکج کوئی نہیں ہے. اس نے اپنے بیٹے کے لیے وزارت عظمیٰ نہیں رکھنی، اس نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کرنا، اس نے کوئی جائیداد نہیں بنانی. پاکستان سارے کا سارا بک جائے تو جمامہ جتنی دولت نہیں اکٹھی کر سکتا. اس سے حصہ نہیں. عمران خان جو ہے وہ، اور یہی اس کی پلس پوائنٹ ہے جس نے قوم کو اس کا دیوانہ بنایا ہوا. آپ کو بھی؟ میں تو ہوں، میں کب کا دیوانہ نہیں ہوں، میں جب پسند کرتا مجھ سے. آپ کو پتہ ہے میری تمام جتنے بھی صحافیوں سے سب سے زیادہ میری عزت کرتا ہے. وہ کسی کو صاحب نہیں کہتا سوائے مجھے. ہاں جی، آپ سے لمبی نشستہ ان کی. نہیں، مجھے اوریہ صاحب کہہ کے بلاتا ہے. آپ اٹھا کے لکھ لیجیے گا. کامران کو کامران کہتا ہے، حامد میر کو حامد میر کہتا ہے، شاذ کہتا ہے. آپ مجھے تینوں چونوں انٹرویو دیکھیے گا، مجھے اوریہ صاحب کا ہے. بہت سارے لوگوں کے آپ نے انٹرویوز عزت کرتا ہے، میری بہت عزت کرتا ہے. آپ نے بہت سارے لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں. خان صاحب کے انٹرویو اور دیگر لوگوں کے انٹرویو میں کیا فرق آپ کو محسوس ہوا؟ نہیں، ایک ہی جگہ انٹرویو تو ایک ہی جیسے ہی ہوتے ہیں. بس ویسے انہوں نے آپ کو انسپائر کیا. اس اوریہ مقبول جان صاحب، آپ کو بہت ٹائم سے الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا تھوڑے سے ہٹ کے لیکن اپنے پیج کے علاوہ ایک نظریہ چینج ہوا تھا کہ خان صاحب کی محبت، وہ کیوں محبت ہوئی تھی، وہ ساری باتیں آپ تک پہنچائی. اور جو سوالات آپ کے ذہنوں میں گردش کر رہے کہ پاکستان کی سیاست میں کیا کچھ ہونے والا ہے، الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، اور پی ٹی آئی میں اختلافات ہونے والے ہیں، ساری باتیں ہم نے اوریہ صاحب سے جانی اور انہوں نے بہترین جوابات دیے. اسی پر اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.